بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اوفو، وفا کرو، پورا وفا کیا ہوتا ہے؟ وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کو، اپنے ایگریمنٹس کے ساتھ وفا کرو، پورے کرو۔ اوفو الکیل، جب ناپو تو پورا ناپو، والمیزان، اور تولو تو پورا تولو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، یہ وہ کام ہے جن سے اللہ کے عذاب آئے ہیں قوموں پر، اور ادھر یہ کام بھی ہو رہے ہیں اور ہر چیز کنفرم بھی ہوئی پڑی آگے۔ یہ یہودی مزاج ہے، یہودیوں نے یہ کیا ہوا تھا اپنے ساتھ کہ یار جو ہمیں حلال ہے، یہ جو امی ہیں، جو غیر یہودی ہیں، ان کے مال کھا جاؤ، ان کی امانتیں واپس نہ کرو، جو مرضی کرو، اللہ نے ہمارے اوپر ان کی ذمہ داری نہیں رکھی۔ آج کل کچھ فرقہ پرست بھی، فرقہ واریت میں جو بالکل اندھے ہیں، جن کی پرورش ہی سوچ کے ساتھ ہوئی ہے، کہتے ہیں دوسرے مسلک کا بندہ، اس کے کھا جاؤ مال، اسے بے ایمانی کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ہیں ہی بڑے گندے جہنمی، وہ ہیں ہی بڑے بغض والے، فلان والے، ان کو کھا جاؤ پی جاؤ اور بے ایمان بن گئے۔ کس کے نام پر؟ دین کے نام پر بے ایمان بنے ہوئے، دین کے نام پر ڈکیت بنے ہوئے، چور بنے ہوئے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے یہودیوں کی صفت بتائی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، کہتے ہیں کہ امیین کے بارے میں ہم پہ کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کھا جاؤ ان کا۔ اور اللہ کہتا ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ کیا حرکت کریں بے ایمانی کے لیے۔ پھر اگلی آیت میں یہ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِأَيْمَانِهِمْ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، توجہ سنیے، آل عمران کی آیت ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے قسموں کے بدلے میں، قسمیں کھاتے جھوٹی پیسے لے کر عدالت میں گواہی دینے کے لیے، جو اپنی قسموں کے بدلے میں اور عہد کے بدلے میں ایگریمنٹ کیا ہے لیکن اپنے مالی مفاد کے لیے اس ایگریمنٹ کو توڑ کے خراب کر رہے تاکہ کھا جائے دوسرے کا مال، جو یہ کام کرتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو یہ تھوڑا مال کھانے کے لیے، تھوڑا سے مراد آخرت کے مقابلے میں دنیا کا مال وہ تھوڑا ہی ہے، اولئک، توجہ کیجئے قرآن کے لفظ یہ ہیں، باقی ڈھکوسلے جو بھی قرآن کے مقابلے میں آئے گا وہ ڈھکوسلہ ہے۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دین یہ اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ جب پیسے کھانے کا معاملہ ہے وہاں دین کو سائڈ پہ رکھو، کوئی چکر چلا کے کھا لو بعد میں دیندار بن جاؤ۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، ان پہ نظر کرم بھی نہیں کرے، دیکھے گا نہیں ان کو یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور یہ جو نجاست لے کر گندے ہو کے آئے ہیں دنیا سے، اس کرپشن کی نجاست لے کے، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے دردناک عذاب ہے۔ یہ سب کے لیے، جو بھی اپنے آپ کو جس بھی مسلک کا فن خان سمجھتے ہیں، سب کے لیے قرآن، کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ اور جو سمجھتا ہے ہمیں استثناء ہے، وہ یہودی فکر کا بندہ، قرآن نے بتایا، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے الگ قانون ہے اللہ کا، کیونکہ ہم اللہ کی بڑی فیوریٹ قوم ہیں۔ یہ قرآن نے ساری باتیں کی اس لیے تاکہ بعد میں یہ بیماریاں امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منتقل نہ ہو، لیکن گھس گئی کیونکہ قرآن مجید، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے یہ اس طرح بے ایمان بن گئے۔ بعد میں نام میرا لیتے تھے، نام اسلام کا لیتے تھے، اور کرپشن میں ان کے ملک پتہ نہیں کس نمبر پہ آ رہے ہوتے تھے دنیا میں۔ حاجیوں میں بھی سب سے آگے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والوں میں سب سے ٹاپ پر، اور ادھر سے کرپشن میں بھی ٹاپ پر۔ سبحان اللہ، یہ حج کا اثر نہیں ہو رہا۔ جس کا اثر نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے وہ چیز نہیں ہو رہی جو اللہ چاہتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا ہوا نا، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، جس کو برائی اور بے حیائی سے نہیں روک رہی اس کا مطلب ہے وہ کچھ اور کام میں لگا ہوا، وہ پیکنگ اور ہے لیکن اندر مال اور ہے، کسی اور چکر میں کر رہا ہے۔ اگر اصل نماز ہوتی تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ اور تول پورا کرو،
وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو. اس بیچارے کو عام بندہ مسافر ہے، وہ تم سے خرید رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ تم کتنے بڑے بے ایمان کے بچے ہو، اس کے پیسے پورے لے کے مال تھوڑا دے رہے ہو اس کو. ٹھیک ہے، تو وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کم مت دو لوگوں کو ان کی چیزیں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اصلاح کے بعد دوبارہ فساد نہ کرو. یہ قرآن بتاتا ہے کہ انبیاء آتے تھے، اصلاح کر جاتے تھے، بعد میں یہ گندے بے ایمان تحریفیں کر آ کے، دلیلیں گھڑا کے، اور ڈال بھی نبیوں پہ دیتے تھے کبھی اللہ پر. جیسے پہلے گزرا، جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے اور ہمیں اللہ نے کہا یہ کرو. جیسے یہودی کہتے تھے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہودی ایک الگ قوم ہے، دوسروں کو وہ جو مرضی کر لیں کچھ نہیں ہوتا ان کو. آپ جو ہے نا شباہت دیکھیں، شباہت کہ باتوں کی شباہت جو قرآن میں اچھے لوگوں کے ساتھ شباہت ہے باتوں کی یا گندے لوگوں کے ساتھ، تو خود بخود پتہ چل جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. یعنی اگر تم اس میری باتوں پر ایمان لانے والے ہو تو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ بہتر ہے. جو تم کمائی زیادہ کر رہے ہو بے ایمانیاں کر کے، وہ بہتر نہیں ہے. وہ عنقریب تمہیں چھوڑنی بھی ہے، اور جو بے ایمانی کی ہے اس کا حساب بھی دینا، اور وہ حساب بہت سخت ہے. تمہیں ابھی بہت چمک دمک لگ رہی ہے تو میں 10 سال کا فاصلہ بے ایمانی سے 1 سال میں کر لوں گا اور فلان کام یہ کروں گی، چلا جانا ہے. اور جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. تو ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. صدق اللہ العلی العظیم.